جو کل اور پرسوں جو جیل کے باہر اسکرپٹ کھیلی گئی ہے نا، تو میں جس نے یہ اسکرپٹ لکھی اور ایکسیکیوٹ کیا میں اس کو فائر کر دوں، میں نوکری سے برطرف کر دوں. اتنی بری اسکرپٹ لکھنے کی ان کو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی بری اسکرپٹ لکھنے پہ اس کو فائر کر دینا چاہیے. انہوں نے کہاں سے ہائر کیے ہیں لوگ یہ اسکرپٹ بنانے کے لیے؟ وہ اتنا بے احمقانہ قسم کی اسکرپٹ تھی. اگر میں آج سیاست میں آنا چاہوں مجھے روک سکتے ہو؟ اگر ہم کرنا چاہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہماری چوائس ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب نے جس کو سلیکٹ کرنا ہوگا اس کو جگہ دے دیں گے. ہمارا نہ تو انٹرسٹ اور نہ ہی ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس چیز کے اندر آئیں. نہ ہی ہمارا اس وقت یہ آپ عمران خان کو مائنس کہہ سکتے ہیں. عمران خان نے ابھی جو دیا ہے کسی کو ایکٹنگ چیئرمین شپ، کیونکہ ٹیکنیکل وجوہات ہیں. یہ عمران خان پارٹی ہے، عمران خان بذات خود ایک نظریہ ہے اور سارے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. علیمہ صاحبہ، آج کل تو خیر پولیٹکس میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ کے حوالے سے بھی لوگ بہت سارے بینرز لے کر سامنے آ رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. بلکہ میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں نے بینرز اٹھائے ہوئے ہیں کہ علیمہ خان کا پارٹی کے اوپر قبضہ نامنظور. دیکھیں یہ جو سوال ہے، اور یہ میرا تو خیال ہے یہ سازش ہے جی، کیونکہ یہ تب سے لگے میں -1 عمران کے اوپر. ہاں جی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم سیاست میں اگر آنا چاہیں تو ہمیں کوئی روک سکتا ہے. اگر میرے سے کسی نے پوچھا، کہتا جی ماروسی، میں نے کہا میری بات سنو، اگر میں آج سیاست میں آنا چاہوں مجھے روک سکتے ہو؟ جی، میری کوالیفیکیشن دیکھ لو، باقیوں کو لائن لگا کر دیکھ لو کہ کوالیفیکیشنز کیا اور ایکسپیرینس کیا ہے. میں نے کہا دیکھیں، اگر ہم کرنا چاہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہماری چوائس ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں. جی، نہ آج کرنا چاہتے ہیں، نہ کل کیا ہے، اور نہ آگے کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس سوشل ویلفیئر کے عمران خان کی بدولت ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے ہمارے پاس اتنی اپرچونٹیز ملی ہیں جس میں ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان اللہ کی راہ میں اتنے کام کر سکتا ہے. جی، وہ ہمارے پاس ہیں، اور وہ اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں جس کے اندر شوکت خانم تو اس وقت کم اس کو ضرورت پڑتی ہے ہماری، کیونکہ ہم بورڈ کے اوپر ہیں، لیکن ہماری شوکت خانم کو کم ضرورت پڑتی ہے. لیکن نمل نالج سٹی جو بننے جا رہی ہے اس کو تو بہت سخت ضرورت ہے. ہمارا تو میرے خیال میں کہ سارا وقت اس کو، ہمارا جو میرا پرسنل خواب ہے جو بیسکلی یہ عمران خان کا خواب تھا، جی، لیکن ہم نے ان کا وہ کہا کرتے تھے کہ سیاست میری مشن ہے جی، اور نمل میرا پیشن ہے. گڈ. تو میں کہتی ہوں کہ اگر وہ کسی سے انوی کرتے ہوں گے یا جیلس ہوں گے وہ میرے سے ہوں گے، کیونکہ اس وقت ان کا خواب اس وقت ہم انجوائے کر رہے ہیں اور کہ ہم اس کو مکمل کرنے کا خواب ہم نے ہائی جیک کر لیا ان کا. چلیں، ویلفیئر عوام کی بھلائی ہونی ہے، لیکن جو یہ لوگ آئے ہیں، یہ مخصوص لوگ لائے جا رہے ہیں، تو یہ ایک نہیں، لیکن جی، میں آپ کو آگے بتاتی ہوں. دیکھیں، جب آپ کے پاس اتنا بڑا ایک مقصد ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا نمبل نالج سٹی کا، اور اس کے اوپر اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہو، ہمارے پاس اور کسی چیز کا وقت نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس اس لیے وقت ہے، میرے پاس اس لیے وقت ہے کیونکہ انہوں نے نمل کی جو کانٹریکٹرز وغیرہ ہیں ان کو بھگا دیا ہے. وہ بیچاروں سے ان کو کام نہیں کرنے دے رہے نمل کے اوپر، تو ہمارا پروجیکٹ رک گیا جو کنسٹرکشن ہونی تھی. ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف جو اس وقت ہمارا بھائی کے پاس اس کے اوپر 180 کیسز ہیں، جی، ہم اس کی بہنیں ہیں. جی، ہماری ایک ذمہ داری ہے بہنوں کی طرح، جی، اور آپ اس کے یہاں بچے بھی نہیں ہیں، تو ہمارے اوپر تو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ساتھ دیں اس وقت بہنیں بن کر. جو پارٹی ہے وہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، اور یہ خان صاحب نے جس کو سلیکٹ کرنا ہوگا اس کو جگہ دے دیں گے. ہمارا نہ تو انٹرسٹ اور نہ ہی ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس چیز کے اندر آئیں. یہ بڑا کلیئر ہو جائیں، اور یہ باری باری مجھے بتانا پڑتا ہے ہر دفعہ چینل پہ. نہ ہمارا انٹرسٹ ہے، نہ ہی ہمارا اس وقت یہ آپ عمران خان کو مائنس کہہ سکتے ہیں. عمران خان نے ابھی جو دیا ہے کسی کو ایکٹنگ چیئرمین شپ، کیونکہ ٹیکنیکل وجوہات ہیں. اور یہ جو کروایا جا رہا تھا کہ بشرا بی بی کے اوپر یا میرے اوپر، یہ جان کے ان سے وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں کہ وہ کسی طرح وہ کوئی انڈین ڈرامے کی طرح نند بھابھی کی لڑائی دکھا سکیں. اس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے. ہماری فیملی اکٹھی کھڑی ہے، ہمارا مقصد عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے، اور ہمارا کسی کا کوئی اور رول نہیں ہے. عمران خان سے آپ خود بھی جیل میں جا کر ملتی ہیں، ظاہر ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. عمران خان صاحب باہر جو کچھ ہو رہا ہے ان ساری چیزوں سے واقف ہیں، اور وہ کس فریم آف مائنڈ میں ہیں وہ بیسیکلی؟ جب عمران خان
کئی مہینوں سے ہیں. میرے خیال میں جب ان کو ہم دیکھتے ہیں نا تو شاید ہمیں بھی شرم آنا شروع ہو جائے کہ اگر ہم مضبوط نہ کھڑے ہوں. جی ان کی جو میرے خیال میں ان کے لیے ان کا کاز اور ان کا مقصد اتنا بڑا ہے کہ ان کے لیے یہ بےمانی چیزیں ہیں. انہوں نے کہا جیل کے اندر، وہ پہلے بھی کہہ چکے کئی دفعہ کہ جیل کی آزادی مجھے قبول ہے بنسبت کے جو باہر ظلم اور بربریت باہر چل رہی ہے، اس سے بہتر ہے میں جیل کی آزادی میں بیٹھا رہا ہوں. اور وہ انہوں نے اپنی روٹین کہتے ہیں میں نے سیٹ کی ہوئی ہے، 3-4 گھنٹے وہ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ بہت خوش ہیں اس بات سے کہ اتنا جو کبھی زندگی میں ٹائم مل ہی نہیں سکتا وہ جیل میں ملتے. اور جو اس قسم کے جو کہتے ہیں نا کہ پرزنرز آف کانشنس جاتے ہیں جیل میں، جیسے اعتزاز احسن نے بھی بتایا کہ جیل ایسی اپرچونٹی ہوتی ہے جس میں آپ اپنی نالج بھی بڑھا سکتے ہیں، آپ قرآن کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور عمران خان اس کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتائیں کہ گزشتہ دن ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ہے وہاں سے ایک ٹویٹ بھی آیا اور پھر شیر افضل مروت صاحب کو بھی باقاعدہ سے وہ ٹارگٹ ہوئے. یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہوا کیا اچانک ایک کنٹروورسی کیسے بنی جب معاملات سارے کلیئر تھے، خان صاحب خود دیکھ رہے تھے، مانیٹر کر رہے تھے، موروثی سیاست آگے جانی نہیں تھی، پھر یہ جو کنفیوژن ہوئی یہ کیسے ہوئی؟ مجھے تو نہیں پتا کیوں ہوئی، مجھے اس کا کیا پتا ہے. میں تو صرف وہ بتا سکتی ہوں جو ہم خود جب خان صاحب کو جا کے ملتے ہیں جی اس کے اوپر بات کر سکتی ہوں. دیکھیں اگر تھوڑی بہت کنٹروورسی نہیں ہوگی، یہ تھوڑی بہت کنفیوژن ہو سکتی ہے جی اور ہو جاتی ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، وہ کلیریفائی بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا بڑی بات جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شرپسند ہیں وہ ابھی بھی ایکٹیو ہیں پارٹی کو لے کر، سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف تحریک انصاف کے بہت سارے بینرز لگا کر بھی لوگ بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہیں؟ میں اگر ہوں نا، جی جو کل اور پرسوں جو جیل کے باہر اسکرپٹ کھیلی گئی ہے نا، تو میں جس نے یہ اسکرپٹ لکھی اور ایکسیکیوٹ کیا میں اس کو فائر کر دوں، میں نوکری سے برطرف کر دوں. اتنی بری اسکرپٹ لکھنے کی ان کو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی بری اسکرپٹ لکھنے پہ اس کو فائر کر دینا چاہیے. انہوں نے کہاں سے ہائر کیے ہیں لوگ یہ اسکرپٹ بنانے کے لیے؟ وہ اتنا بے احمقانہ قسم کی اسکرپٹ تھی. سڑک سے کرائے کے لوگ لے آؤ، باہر لگا کے، ایک طرف وہ 20 لوگ کھڑے تھے وہ کہہ رہے تھے نیما خان زندہ باد، دوسری طرف 20 لوگ کھڑے تھے کہتے بشا بی بی زندہ باد. کوئی اگر آپ نے انڈین فلموں سے کوئی اسکرپٹ لے لو نا، نند بھابھی ٹائپ، اگر آپ نے اس قسم کی احمقانہ دکھانی ہے کہ پارٹی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ساتھ ہی کہنا شروع کر دی پارٹی ڈیوائیڈ ہوگی. جی پارٹی کوئی، عمران خان پارٹی ہے. عمران خان بذات خود ایک نظریہ ہے اور سارے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہیں. اور اگر یہ جو ٹیکنیکل چیز ہے چیئرمین شپ کی، یہ خان صاحب کو کیونکہ یہ اس وقت کیسز کی وجہ سے یا جو لائرز مشورہ دیں گے اس کے مطابق خان صاحب ڈیسیجن لے لیں گے. بیرسٹر گوہر کا نام بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے اور شاید ان کا نام فائنلائز بھی ہو گیا ہے. نہیں، ان کا نام انہوں نے ایکٹنگ چیئرمین کا فائنل کر دیا ہے خان صاحب نے، میرے خیال میں آج اناؤنس ہوا ہے، میں نے بھی سنا ہے. تو بیرسٹر گوہر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب میں تو بہت اچھے لائر ہیں کیونکہ وہ لائر بھی ہیں نا خان صاحب کے، اور ماشاءاللہ بڑے زبردست وہ اور ان کے اسپوکس پرسن بھی ہیں. بالکل اور ان کو خان صاحب نے سلیکٹ کیا. ان کے ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں اس وقت لائرز اور بڑے قابل لوگ ہیں سارے جو ان کے اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ بہت اچھی ٹیم ہے. لیکن انہوں نے کل فیصلہ کیا میرے خیال میں، یا کل کیا ہوگا جی کل کی، ہمیں نہیں پتا. ہم نے بھی ٹی وی پہ ہی دیکھا ہے یا ہم نے یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، ہمیں بھی نہیں پتا. میں کل فیصلہ ہوا ہوگا، اس لیے اس کا ہمارے ساتھ نہیں بات ہوئی. اچھا آخری 2 سوال برائے مہربانی. یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک اور عمران خان صاحب کے حوالے سے انٹرویو کروایا جائے گا اور کوئی صحافی اس کا انٹرویو کرے گا. میں نے دیکھا کہ آپ مختلف عدالتوں میں جب جاتی ہیں تو کچھ مخصوص صحافیوں کو آپ بھی انٹرویو نہیں دیتی یا ان سے آپ بھی گفتگو یا بات چیت نہیں کرتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہاں پہ مجھے تو نہیں پتا. میں نے کسی کا نہیں، ہم انٹرویو جب اصل میں وہ کئی لوگ پہلے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کئی لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ جو ہمارے ساتھ لائر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک ہی جگہ چل کے بات کریں کیونکہ وہاں کیمرے ہیں. ہم ان کی بات سن کے ادھر چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی 2 دفعہ نہ بات کریں. ہمارے ساتھ جو لائرز ہوتے ہیں وہی مشورہ دے دیتے ہیں ہمیں.
اس چیز کے اوپر. اچھا یہ آخری کسی کی شکلیں اصل میں ہم کسی کی شکلیں نہیں پہچانتے. اچھا آخری کمنٹ کر دیں, یہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بیرسٹر منیب فاروق صاحب نے ویلوگ کیا ہے کہ ایک اور کسی خاتون کا انٹرویو آنے والا ہے, تو جب اس طرح سے کریکٹر اساسینیشن خان صاحب کی جا رہی, بطور لیڈر بھی کی جا رہی ہے, اور ظاہر آپ کے تو بھائی ہیں, تو آپ لوگ اس بھونڈی حرکت کو کیا کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, آج سے تو ان کو اٹیک نہیں ہو رہا, پچھلے 27 سال سے کر رہے. انہوں نے کب کوشش نہیں کی. میں کہتی ہوں کہ ان سے سیکھنا چاہیے عمران خان سے. جب آپ کا کاز اتنا بڑا ہونا, جب وہ اتنی بڑی ویژن لے کے چل رہے ہوں, وہ خود کہتے ہوتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ خود ہی اللہ تعالیٰ بھی تو ساتھ دیتے ہیں نا. اگر آپ کا مقصد بڑا ہوگا تو اللہ بھی ساتھ ہے. تو یہ چیزیں جو کر رہے ہیں وہ بیچارے خود ہی گندے ہو رہے ہیں. اب ان کے اوپر ہم کیا ٹائم ضائع کریں بات کرنے کے لیے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.